हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप सब ने कुछ दिन पहले सुबह एक बयान सुना होगा जो सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा चेहरा, बहुत बड़ा नाम, बहुत कद्दावर चेहरा और मौजूदा राज्यसभा एमपी सुब्रमण्यम स्वामी ने जो दिया था कि हम अपने विज़न को बिल्कुल साफ लेके चल रहे हैं कि हमें पता है कि मुसलमानों को बांटो और हिंदू वोट को एक करो, इसका फ़ायदा उठाओ और सियासत में बने रहो। तो कहने का सिर्फ मकसद इतना है, ये वीडियो लगभग हम सब लोगों ने देखी थी और जिन लोगों ने नहीं देखी है वो अब जाके देख लें। वो अपने विजन के हिसाब से बिल्कुल साफ तौर पे ये लेके चल रहे हैं कि मुसलमानों को किस तरह से आप डिवाइड करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। पहले ये बात चलती थी सियासी हिंदुस्तान की राजनीति में कि हिंदू वोट को कितना बांट के सेकुलर पार्टी हैं, जो नाम निहाद सेकुलर पार्टी हैं, वो कितना मुसलमानों का वोट एक जगह करके उसका फ़ायदा उठाएं। अब उन्होंने बिल्कुल उसका उल्टा किया और जिसमें वो कामयाब भी हुए कि मुसलमानों के वोट, उनका साफ कहना है कि उनको बांटो, धर्म के आधार पे, जात के आधार पे या उनके मजहबी इख्तलाफात के आधार पे आप उनको बांटो, उसका फ़ायदा लो, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं हो, हिंदू वोट एक जगह करो, जिसका उन्होंने फ़ायदा लिया भी। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है, अपनी कौम से हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हम किसी न किसी मकतब से, किसी जमात से, किसी फ़िरके से जुड़े हुए लोग हैं। अच्छी बात है, जिसका जो अक़ीदा है, जिसकी जो समझ में आता है वो इस हिसाब से जुड़े। मगर मेरा कहने का सिर्फ इतना मकसद है, अभी मौजूदा मैटर जो मरकज़ी तबलीगी जमात का निज़ामुद्दीन मरकज़ से जुड़ा हुआ चल रहा है, उसका साफ अगर किसी को ये समझ में आता है कि वो सिर्फ तबलीगी जमात का है या सिर्फ एक मरकज़ की बात है, तो वो अंधे हैं, अक़ल के गूंगे बहरे हैं। सब कुछ देखने के, सुनने के बावजूद भी अगर वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आज तबलीगी जमात के साथ जो हो रहा है वो कल अन्य जमातों के साथ, जो और अलग मकतब फ़िक्र हैं उनके साथ किसी न किसी बहाने से ज़रूर होगा, याद रखिएगा। दूसरी बात, मैं आप सब लोगों से ये नहीं कह रहा हूँ कि जो और जमातों के लोग हैं और मकतब फ़िक्र के लोग हैं वो जाके तबलीगी जमात के साथ इत्तेहाद कर लें या इत्तेफाक कर लें। मत करो आप इत्तेहाद और इत्तेफाक किसी भी जमात के साथ। अपनी जमात पे, अपने जो इस मकतब फ़िक्र से आप हैं, डट के उसके साथ खड़े रहो, गर्व से, फ़ख्र से अपनी जमात के साथ रहो। ठीक, किसी जमात के साथ कोई इत्तेफाक मत करो। मजहबी मामलात में सब एक दूसरे को काफिर कहने वाले हैं, डंके की चोट पे कहो। मुझे पता है कि इस उम्मत में इत्तेहाद सैयदना मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले इस उम्मत में कभी इत्तेहाद नहीं होगा। इत्तेहाद की कोशिश हम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आखिरी सांस तक करते रहेंगे और बहुत सारे लोग मिलकर कर रहे हैं। मगर यकीन मानिए कि सैयदना मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तक इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाएंगे, इस उम्मत के अंदर इत्तेहाद नहीं होगा। इसीलिए मेरी बात को साफ़ तौर से समझ लीजिए कि कोई इत्तेहाद किसी जमात से आप मत करो। मगर बुनियादी बात यह है कि एक सामने वाला आपका दुश्मन जब आपको सिर्फ इस बुनियाद पे टारगेट कर रहा है कि आप मुसलमान हैं, तो याद रखने वो आपकी जमातों को देख कर आपको टारगेट नहीं कर रहा है, मुसलमान समझ के। आप दुनियावी मामलात में एक दूसरे से इत्तेहाद करिए, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, यकीनन होना तो वो है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तय कर दिया है, मगर आपकी कोशिशें किस हद तक, कहाँ तक जाती हैं, आप इस उम्मत को कितने नुकसान होने से बचा सकते हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे सवाल भी करेगा और पूछेगा भी ज़रूर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ और फ़ख्र से मैं अपने आप को सुन्नी भी कहता हूँ और मैं मजहबी मामलात में किसी भी जमात के साथ मेरा कोई इत्तेफाक नहीं। मगर मौजूदा तारीख़, मौजूदा हालात के हिसाब से मैं सबसे पहले सीना तान के खड़ा हुआ हूँ हर उस मुसलमान के साथ, हर उस जमात के साथ जिसको सिर्फ मुसलमान होने के बतौर ही टारगेट किया जा रहा है। तो मैं सबसे पहले खड़ा हूँ। याद रखना, आज उनके साथ है सिर्फ इसलिए कि मुसलमान है। कल जब उनसे वो निपट जाएंगे, उनको ख़त्म कर देंगे या जो भी करना चाहें, वो जो करना चाहते हैं वो करके फिर कल को मेरी तरफ यकीनन वो आएंगे और जब मेरी तरफ आएंगे तो फिर मुझे भी इसी तरह से उनका सामना करना पड़ेगा। फिर वो मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि आप बरेलवी जमात से हो या देवबंदी जमात से हो। ये बात सब लोग बहुत अच्छे से याद कर लें।
بہت اچھے سے سمجھ لیں اس چیز کو۔ مذہبی معاملات میں آپ کسی بھی جماعت کے ساتھ کوئی اتفاق مت کریے۔ آپ ان کو کافر کہتے ہیں، وہ آپ کو کافر کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ آپ اپنے مذہبی معاملات میں اپنے عقیدے پہ رہیے، ڈنکے کی چوٹ پہ رہیے۔ اور دوسرے، اتنی گنجائش رکھیے کہ آپ ایک دوسرے کو سمجھیے، اندھے بن کے کسی بھی عقیدے کے ساتھ مت جڑیے، چاہے کوئی بھی ہو، اس کو بہت اچھے سے سوچ کے سمجھ کے اس کے ساتھ جڑیے۔ یقیناً اس امت میں اتحاد نہیں ہوگا جب تک سیدنا مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف نہیں لائیں گے، اور جو اس وقت اتحاد ہوگا وہ یہ اتحاد ہوگا کہ مسلمان تو آئیں گے ہی ایک صف پہ، اس کے علاوہ جو اس دنیا کے عیسائی ہیں، عیسائی مخلوق ہے، وہ بھی تمہارے ساتھ آ کے تمہاری صفوں میں مسلمان بن کے کھڑے ہوں گے۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی وقت میں تشریف اس دنیا میں لائیں گے، اور یہاں تک اتحاد ہوگا کہ عیسائی بھی تمہاری صفوں میں تمہارے ساتھ مسلمان بن کے کھڑے ہوں گے یہودیوں کے خلاف۔ تو اسی لیے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اپنے عقیدے پہ رہیے، جو عقیدہ ہے اس پہ رہیے، مذہبی معاملات میں اتحاد مت کریے، مگر دنیاوی معاملات میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ یقین مانو جب یہ دوسری قومیں آپ پہ ٹوٹیں گی، جیسا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دوسری قومیں ایسے ٹوٹیں گی میری امت پہ کہ جیسے بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں، یہ وہ وقت آن کے ہم اس امت پہ کھڑا ہو چکا ہے۔ اور صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعداد میں تم لا تعداد ہوگے مگر دنیا داری کرو گے، موت سے تم لوگوں کو ڈر لگے گا۔ اس لیے اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ یقین مانو کہ دوسری قومیں آپ پہ ٹوٹیں گی، مگر یقیناً بچیں گے لوگ، یقیناً بچیں گے مسلمان، مگر کون بچے گا اس بات کو آپ طے کر لو۔ اللہ نے جو جس کی قسمت میں طے کر دیا وہ تو یقیناً ہوگا، مگر آپ یہ طے کر لو کہ آپ اس امت کو کتنے نقصان سے بچا سکتے ہو، کتنا یوگدان آپ اپنا دے سکتے ہو اس امت کے نقصان ہونے میں، تاکہ اس امت کو نقصان سے بچایا جا سکے، تمہاری نسلوں کو، تمہاری پیڑھیوں کو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ پوری دنیا میں یہودی ایک پالیسی لے کے نیو ورلڈ آرڈر، اگر کسی کو زیادہ تر لوگ نیو ورلڈ آرڈر کے بارے میں جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے ہیں تو جائیے گوگل کریے، سرچ کریے، یوٹیوب پر جائیے نیو ورلڈ آرڈر۔ وہ یہودی اپنی پالیسی کے حساب سے اس دنیا میں راج کرنا چاہتے ہیں، ان کا مسیحا دجال ہے جس کی راہ ہموار کرنے کے لیے وہ ہر وہ کوشش کر رہے ہیں، ہر وہ کام کر رہے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں۔ ابھی اسرائیل کے ہیلتھ منسٹر کا ابھی موجودہ بیان کورونا وائرس سے ریلیٹڈ اس نے دیا کہ ہم اس کورونا وائرس کی نہ کوئی دوائی بنا رہے ہیں، نہ ہم اپنے دیش میں کوئی لاک ڈاؤن کریں گے۔ اب ہمارا مسیحا ہی آن کے ہمیں اس کورونا وائرس کی بیماری سے اس دنیا کو نجات دلائے گا۔ تو آپ سمجھ لیے ان کا ویژن کتنا صاف ہے، وہ اپنے مذہبی معاملات میں کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، مگر مسلمان آپس میں صرف اسی بات میں الجھے ہوئے ہیں۔ یقیناً میں اہل سنت والجماعت سے ہوں، اور مجھے آپ بریلوی کہیں تو آپ کہہ لیں، آپ کا دل ٹھنڈا ہوتا ہوں، میں بریلوی ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں ان کے در کا گدا اپنے آپ کو، مگر میں نے اپنے دل میں دوسروں کے لیے اتنی گنجائش چھوڑ لی ہے دنیاوی معاملات میں کہ جب دنیاوی پریشانی میں میرا کوئی بھی ایک داڑھی ٹوپی والا مسلمان یا بنا داڑھی ٹوپی والا مسلمان نماز گزار چاہے کسی مکتب فکر سے ہو، دنیاوی معاملات میں جب اس میں کوئی پریشانی آئے گی تو میں قدم سے قدم ملا کے سینہ تان کے اس کے ساتھ کھڑا ہوں، مگر میں مذہبی معاملات میں اس سے کوئی اتحاد نہیں کروں گا، مگر میں دنیاوی معاملات میں سب سے پہلے اس کے لیے کھڑا ہوں، بھلے ہی مجھے اسی وقت موت کیوں نہ آئے ہو۔ اسی لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یقیناً اتحاد اس امت میں مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے نہیں آگا، مگر دنیاوی معاملات میں اتحاد کرنا ہی پڑے گا، اس سے کم کام نہیں چلے گا۔ اور یاد رکھنا جب سیدنا مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ سب لوگ، چاہے دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، اہل سنت، شیعہ، قادیانی، بہرا اور جو احمدی کوئی بھی ہوں، سب کے سب جا کے سیدنا مہدی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پھر سیدنا مہدی علیہ السلام طے کر دیں گے کون فرقہ حق پہ ہے کون نہیں ہے۔ اس سے پہلے تصدیق کریے، سمجھیے اس چیز کو، اس سے پہلے تصدیق کریے، سمجھیے ہر اس چیز کو، ہر بات کو، ایسے اندھے بن کے نہ کسی عقیدے میں گھسیے، نہ ایک دوسرے کی ٹانگ اتنی کھینچیے۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ اگر تبلیغی جماعت کی اور جماعتیں مدد نہیں کر سکتی یا اتحاد دنیاوی معاملات میں بھی نہیں کر سکتی تو اتنا کریے کہ ان کا برا مت کہو، وہ جو کر رہے ہیں ان کو اپنے حساب سے کرنے دو۔
وہ اپنی اس لڑائی کو جس طریقے سے لڑنا چاہ رہے ہیں ان کو لڑنے دیجیے، کم سے کم اتنی یونٹی تو دکھائیے کہ یہ لگے کہ ہاں مسلمان لم سم مرنے کے لیے یا مارنے کے لیے جیسے بھی مسلمان کے بارے میں دوسری قوموں نے سوچ رکھا ہے وہ اس معاملہ میں ایک ہے۔ میں آپ سے پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی صلح کلی بھی نہ سمجھے، کوئی بالکل گرا پڑا بھی نہ سمجھے۔ میں اب بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، میں الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اہل سنت والجماعت سے ہوں، اور میں مذہبی معاملات میں کسی سے اتحاد نہیں کروں گا، مگر دنیاوی معاملات میں چاہے دنیا کی کسی بھی جماعت پہ، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو اہل خیر، کسی بھی معاملات میں ہو، میں سب سے پہلے سینہ تان کے کھڑا ہو جاؤں گا دنیاوی معاملات میں۔ مذہبی اختلاف ہمیشہ رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ اگر میری زندگی قیامت تک اللہ رب العزت نے لکھی ہے تو قیامت تک مذہبی اختلاف رہے گا، مگر دنیاوی معاملات میں میں سب سے پہلے سینہ تان کے کھڑا ہوں۔ یہی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی سمجھیے اور اسی استر سے دوسروں کو بھی سمجھائیے۔ ایک دوسرے کی ٹانگ اتنی مت کھینچیے کہ ساری جگہ گنجائش ختم ہو جائے۔ کوئی بھی معاملات ہیں گھر کے اندر سے سمجھیے، سب کا دل سب کے لیے دھڑکنا چاہیے۔ جو لوگ بچیں گے وہ جائیں گے، سیدنا مہدی علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے سب وہاں کھڑے ہوں گے اور اس امت میں اتحاد ہوگا، اس سے پہلے کوئی اتحاد نہیں ہوگا۔ یہودی کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، وہ اپنے ویژن کو بالکل صاف لے کے اسی پالیسی پہ ہندوستان کی سرکار بھی اسی ویژن کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے۔ اس چیز کو سمجھ لیجئے، جتنا جلدی یہ قوم سمجھ لے گی اتنا فائدہ ملے گی۔ باقی اللہ رب العزت نے جو طے کر رکھا ہے وہی ہونا ہے، باقی جو آپ کو کرنا ہے آپ اس حساب سے کریے۔ میرا یہ فرض تھا، اگر اللہ رب العزت نے مجھے کچھ سمجھنے کی تاثیر کو ذہن دیا ہے اور میرے ذہن میں کوئی بات ہے تو میں آپ تک ضرور شیئر کروں گا۔ ماننا نہ ماننا وہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اب بھی بات کر رہا ہوں، مذہبی معاملات میں اتحاد مت کریے، مگر دنیاوی معاملات میں اتحاد کرنا ہی پڑے گا، بنا کیے کام نہیں چلے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔